لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك بعثناهم يتساءلوا بينهم. یہ نوجوان جو اللہ والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اپنی قدرت کا ایک خاص معاملہ فرمایا اور ایک طویل عرصے تک وہاں آرام فرما رہے، کہف میں آرام فرما رہے. یہ بھی اللہ کی قدرت تھی، غیر معمولی بات تھی. پھر اس سے بھی زیادہ ایک اور معجزہ، ایک اور کرامت، کہ جب بیدار ہوئے 300 سال کے بعد تو اللہ نے انہیں بیدار بھی کر دیا. اور جب بیدار کیا تو جسم میں اتنے طویل عرصے رہنے کے کوئی آثار نہیں تھے کہ بوڑھے ہو گئے ہوں، بال بڑے ہو گئے ہوں، جلد خراب ہو گئی ہو. ایک تو ایک طویل عرصے تک سرایا، صحت بخش آرام گاہ پہاڑوں کے اندر اس کا انتظام کیا، اور جب بیدار فرمایا تو جسم پہ اس کے کوئی آثار نہیں. وہ روٹین کے نیند سوچ رہے، سمجھ رہے تھے. اس لیے جب اٹھے تو تقریباً سویرے ان پہ نیند طاری ہوئی اور شام کے قریب ان کی آنکھیں کھلی تو کچھ کہنے لگے آدھا دن ہوا، کچھ کہہ رہے سورج غروب ہو گیا، پورا دن ہو گیا. آپس میں بات کرنے لگے، ورنہ اگر جسم پہ اس کے آثار ہوتے تو پہلے تو اسی کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے. جسم ویسا ہی ہے. حضرت عزیر علیہ السلام اللہ نے ان پہ بھی نیند طاری کی تھی، ان کا بھی قرآن میں ذکر ہے، اور انہیں 100 سال کے بعد اٹھایا تھا. ان کی جو سواری تھی وہ تو مر کر سڑ کر مٹی ہو گئی تھی. ان کے ساتھ جو کھانے کی چیزیں تھیں وہ ویسی کی ویسی محفوظ تھی. جو دیر سے خراب ہوتی ہے وہ تو ایک صدی کے بعد ختم ہو گئی، اور جو جلدی خراب ہوتی ہے وہ ویسی محفوظ. حضرت عزیر علیہ السلام ان کے بھی ذکر قرآن میں. 100 سال کے بعد اللہ نے انہیں اٹھایا، اور وہ بھی جب اٹھے تو یوں ہی کہنے لگے کتنی دیر لیٹے ہو بھائی، دن آدھا دن. تو یہ بھی جب بیدار ہوئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کم لبثتم، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کتنے ٹھہرے؟ کہنے لگا دن آدھا دن. کسی نے کہا سورج غروب ہو گیا، کسی نے کہا نہیں ابھی سورج غروب نہیں ہوا، ابھی پورا دن نہیں ہوا. اور دوسری طرف باہر دنیا بدل چکی ہے، نسلیں بدل چکی ہیں، حکومتیں، سلطنتیں بدل چکی ہیں.
لوگوں کے نظریات، سوچ بدل چکی ہے، پورا معاشرہ، سوسائٹی کا رنگ بدل چکا ہے، اور جہاں اللہ نے ان کے لیے آرام دہ رہائش بنائی تھی وہاں کچھ نہیں بدلا، وہ جسم ویسے کا ویسا ہی ہے۔ اللہ اللہ ہے، اور آج بھی وہ اللہ کی ذات اپنی پوری قدرت کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کی کہانی نہیں سنا رہے، بلکہ ان کا عقیدہ، ان کا عزم، ان کا استقامت، ان کا اللہ کی ذات پہ یقین، ان کا اللہ کی ذات پہ اعتماد اور بھروسہ، اور پھر اللہ کا ان کے ساتھ معاملہ، قرآن اس واقعے میں یہ بتانا چاہتا۔ اس لیے اس واقعے کی جزیات نہیں بتا رہے کہ کتنے تھے، گنتی میں 5 تھے 6 تھے، یہ نہیں بتا رہا قرآن۔ جس چیز میں کوئی عبرت نہیں، سبق نہیں، نصیحت نہیں، پیغام نہیں، قرآن اس واقعے کو، ان جزیات کو نہیں چھیڑتا، قصے کے ان پہلوؤں کو لیتا ہے، کیونکہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے، قصے اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ نصیحت کی کتاب، ہدایت کی کتاب۔ اللہ سے محبت بڑھ جائے، اللہ سے تعلق بڑھ جائے، اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے، قرآن اس لیے آیا ہے۔ تو اس واقعے میں اسی حصے کو ذکر کر رہا جس کا تعلق عقیدے سے، عزم سے، یقین سے، استقامت سے، قربانی سے، اور اللہ کا پھر ان پر کیا معاملہ ہے، اور اللہ نے کیسے اپنی قدرت سے پھر ان کی مدد کی، ان کے ایمان، ان کے یقین، ان کی قربانی کی کیسی لاج رکھی، جس طرح انہوں نے اللہ کو پہچانا، پھر اللہ نے اپنی شان سے ان کی مدد اور نصرت بھی ویسی ہی فرمائی۔ تو کہنے لگے لبسنا یومن او بعض یوم، تو پھر آپس میں کہنے لگے ان باتوں میں کیا رکھا ہے، چھوڑو یہ معاملہ اللہ کے حوالے کر دو، آدھا دن ہوا ہے یا 2 دن ہوئے ہیں یا 1 دن ہوا ہے، اس معاملے کو اللہ کے حوالے کرو۔ ایسی بات اور ایسی بحث جس کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، اسے چھوڑو۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں جو تمہیں جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے؟ کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ فرمایا بے مقصد چیزوں کے کیڑے نکالنا، بال کی کھال نکالنا، بلا وجہ اس کو کوریدنا۔ ارے میاں اس چیز میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، اس کو کوریدنے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی دنیا کا فائدہ، کوئی آخرت کا فائدہ، کوئی دین کا فائدہ؟ فرمایا اگر تم اس سے بچنے کی عادت بنا لو یہ تمہیں جہنم سے دور کر دے گی، جنت سے قریب کر دے گی۔ بس اوقات ہمیں ایسی لغویات اور ایسی فضولیات اور اگر ایسی بے مقصد چیزوں میں الجھا دیا جاتا ہے، بحث مباحثے کا ایسا بازار گرم ہوتا ہے، یعنی چیزوں میں ایسے پڑھ جاتے ہیں کہ ساری صلاحیتیں، سارا وقت اس میں ضائع ہو رہا ہو۔ فرمایا اس معاملے کو اللہ کے حوالے کر، ربکم اعلم بما لبثتم، اللہ خوب جانتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جب بیدار ہوئے تو جسم کے تقاضے بھی ہیں، بھوک لگ گئی، بھوک لگ گئی، نہیں لگی تو 3 صدیوں تک نہیں لگی۔
بعض نادان کہتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اگر آسمان پہ چلے گئے تو پھر وہ کھاتے پیتے کیسے؟ تو جو اللہ تعالی اس دنیا میں رکھ کر بغیر بھوکے پیاسے ہاں ان کی حاجت ختم کر سکتا ہے، اس کے لیے آسمانوں پہ مہمان نوازی کرنا کیا مشکل ہے؟ تو اٹھے تو بھوک لگ گئی، کہنے لگے فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، گھر سے سکے تو لائے تھے اور سکے چاندی کے تھے۔ پہلے زمانے میں سونے کے سکے ہوتے تھے، اسے دینار کہتے ہیں، چاندی کے سکے ہوتے اسے درہم کہتے ہیں۔ اس بر صغیر میں بھی ہندوستان پاکستان بننے سے پہلے جو بر صغیر تھا تو روپیہ چاندی کے سکے میں تھا، بعد میں پھر اس میں دوسری دھات ملتی چلی گئی، چاندی کے سکے میں تھا۔ تو کہنے لگے انہوں نے بھی ایک اجتماعی پیسے اکٹھے کر رکھے تھے کہ اس میں سے ہم خرچہ کریں گے۔ اب جس نے جتنا دے دیا اب وہ اجتماعی ہو گئے، اس میں سے ایک نے پیسے نکالے اور ان میں سے ایک ساتھی کو کھانے کے لیے روانہ کیا۔ فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ الْمَدِينَةِ، تم اپنے میں سے کسی ایک کو بھیجو پیسے دے کر اس شہر کی طرف، شہر دور نہیں تھا۔ احدکم، واحد نہیں کہا، احد کہا۔ واحد عربی میں کہتے ہیں رئیس، اس پہ استعمال ہوتا، تو اس کا معنی آتا ہے اگر واحد ہوتا تو مطلب یہ کہ اپنے میں سے بڑے کو بھیجو۔ تو یہاں واحد نہیں احد، اپنے میں سے کسی کو بھیج دو، شہر بھیج دو۔ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، اور اسے ہدایت کی کہ تھوڑے سے وہ غور کر لے، فکر کر لے کہ اس لیے کہ شہر میں بت پرستی ہے، شرک بہت ہے، وہاں لوگ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا کرتے تھے، تو ذبیحہ حلال نہیں ہوتا تھا، حرام ہوتا تھا۔ تو اس سے خاص تلقین کی کہ ایسی جگہ سے لے کے آنا جہاں کھانا حلال ہو۔ اللہ کے نیک بندے اپنی روحانیت کی حفاظت کے لیے اپنے لقمے پر خاص نظر رکھا کرتے۔ اللہ کے نیک بندے اپنی ایمان اور اپنی روحانیت کی حفاظت کے لیے جو کھا رہا ہے پی رہا ہے اس پہ ان کی خاص توجہ ہوتی تھی، کھا کیا رہا، حلال ہے حرام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایک وقت آئے گا لوگوں کو اس کی فکر ختم ہو جائے گی کہ حلال آ رہا ہے حرام آ رہا ہے، بس آنا چاہیے۔ گنتی بڑھ رہی ہے نا، اسٹیٹس اچھا ہو رہا ہے نا، بس آنا چاہیے، حلال ہے حرام ہے۔ اور لقمہ حرام سے ایمان اور روح اس کی موت ہے، روحانی زندگی کی موت ہے، طبیعتیں مست ہو جاتی ہیں۔ فرمایا دیکھو حلال لے کے آنا، اچھی طرح بازار کا جائزہ لینا اور وہاں جانا جہاں تمہیں پاکیزہ اور حلال کھانا ملے۔ اب اس کی فکر کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے بچے کون سے چاکلیٹ کھاتے ہیں، یہ کہاں سے بن کے آ رہی ہے،
کون سا بسکٹ، اس میں کون سا غذا ہے، کون سی اس کے اجزاء ہیں، اس کی فکر کم ہوتی چلی جا رہی. ذبیحہ کیسا ہے، کھانا کیسا ہے. تو اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ نے خوب بصیرت دی تھی اور ایمان والی عقل دی تھی، اور کہا کہ ذرا خیال کر کے ایسا آدمی جائے جو پاکیزہ کھانا لے کے آئے. اور ساتھ یہ بھی فرمایا وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، نرمی سے کام لے، کوئی ایسا انداز اختیار نہ کرے، کسی سے الجھے نہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ وہی اسی گروہ کا فرد ہے جو روپوش ہو گیا. نرمی سے اور احتیاط سے، تاکہ کسی کو پتہ نہ لگ رہے کہ ہمارا تعلق اس روپوش نوجوانوں سے ہے جو اچانک روپوش ہو گئے تھے اور پھر تلاش بسیار کے باوجود موقع ہی نہیں ملے. اس لیے احتیاط سے جانا. اور ساتھ کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو گیا اور ان کو ہمارے بارے میں پتہ لگ گیا تو اس حقیقت کا تذکرہ فرمایا جس کی وجہ سے انہوں نے غار میں پناہ دی تھی. اس حقیقت کا تذکرہ کہ اگر ان کو پتہ لگ گیا، کیونکہ بادشاہ وقت نے کہا تھا اگر تم اپنے اس نئے دین سے دستبردار نہ ہوئے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا. تو کہنے لگے اگر انہیں پتہ لگ گیا یا تو ہمیں پتھر مار مار کے سنسار کر دیں گے اگر ہم نے ان کا عقیدہ قبول نہیں کیا، ان کا شرک قبول نہیں کیا، ان کا نظریہ قبول نہیں کیا، یا پھر دوسری صورت ہے کہ ہم اپنے دین سے دستبردار ہو جائیں اور مرتد ہو جائیں اور وہی شرک والی زندگی گزارنے لگے. لیکن یہ راستہ ایسا ہے پھر ہم کبھی کامیاب نہیں ہوں، پھر ہم کبھی کامیاب نہیں. اس لیے دنیا سے زیادہ آخرت کی کامیابی کو سامنے رکھنا، محتاط جانا، احتیاط سے جانا. اب یہ نوجوان جب باہر نکلا تو گلیاں بدلی ہوئی، سڑکیں بدل ہوئی، راستے بدلی ہوئی ہے، نقش و نگار بدلی ہوئی ہے، لوگ بدلی ہوئی ہے. پہلے کیسے لوگ نظر بھی نہیں آ رہے. لیکن حیرانگی ضرور تھی، لیکن احتیاط بھی کرنی تھی، کسی سے پوچھنا بھی نہیں تھا اور اپنا کام کر کے واپس بھی لوٹنا تھا. تو دکاندار ہوٹل والے کے پاس گیا اور اس کے سامنے سکے رکھے. اس نے کہا میاں کھوٹے سکے دے رہے ہو، نئے سکے دو. حکومتیں بدلی، صدیاں گزری، سکے بھی بدل گئے. اس نے کہا سکے بدلے. اس نے دوسرے نکال کے دیے. تو وہ ہوٹل والا سکوں کو دیکھتا ہے، اس نوجوان کو دیکھتا ہے، سکوں کو دیکھتا ہے، نوجوان کو دیکھتا ہے. اس کا شک یقین کی طرف بڑھنے لگا. اسے ایک تو شک یہ ہوا کہ کہیں اس نوجوان کے ہاتھ میں کوئی پرانے زمانے کا خزانہ تو ہاتھ نہیں آ گیا. پھر جب اس کی شکل دیکھ رہا ہے تو پریشان ہو رہا ہے کہ یہ یہاں کا ہے بھی نہیں. اس کی حیت، اس کا رنگ، اس کی نقش و نگار 3 صدیاں پہلے بعد کے لوگوں میں نقش و نگار میں بھی فرق آتا ہے. تو اسے کہا کہ سچ سچ بتاؤ حقیقت کیا ہے ورنہ پولیس کے حوالے کر دوں. اب اس نوجوان کو یہ تو اندیشہ تھا
کہ وقت کا حکمران ظالم ہے، جابر ہے، مشرک ہے، سچ بتا دیں جان چھوٹ جائے گی۔ اس نے ساری کہانی بتا دی۔ تو جیسی کہانی ساری بتلائی تو اس ہوٹل والے نے اسے حوصلہ دیا، تسلی دی، محبت کا اظہار کیا، اور وہ جو کسی وجہ سے اس علاقے سے اور اس شہر سے جان بچانے کے لیے نکلے تھے، وہ تو پورے ملک کے ہیرو بن گئے۔ آنن فانن خبر ہر مجلس کی، ہر محفل کی، ہر دکان کی، ہر گھر کی یہ خبر پھیل گئی کہ وہ نوجوان جو روپوش ہو گئے تھے وہ تو زندہ ہیں، کیونکہ یہ اس ملک کی بہت بڑی خبر تھی۔ ان کا ریکارڈ، ان کے نام شاہی خزانے میں محفوظ تھے، اور چونکہ وقت کا حکمران اللہ والا تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا، اللہ کے ماننے والے تھے، دین سے، اہل دین سے محبت کرنے والے تھے، تو وہ ان نوجوانوں کی نام پر کوئی بڑی نشانی بنانا چاہتے تھے، تاکہ آئندہ نسلوں میں یہ بات باقی رہے کہ اللہ کے دین کی انہوں نے قربانی دی تھی، اور انہوں نے اس قدر استقامت کا مظاہرہ کیا تھا۔ تو پورے ملک میں یہ واقعہ تو مشہور تھا ہی۔ تو ان نوجوان کو دربار میں لے گئے، اور عین اس وقت بادشاہ وقت سجدے میں تھا، گڑ گڑا کر دعائیں کر رہا تھا کہ اس ملک کے ایک حصے میں بعض لوگ انکار کر رہے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، اور جب یہ نوجوان سے اس کی ملاقات ہوئی تو بادشاہ وقت کا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اے اللہ، تو نے برہان بھیج دیا، دلیل بھیج دی، میں اپنی قوم کو سمجھا سکتا ہوں کہ جو اللہ صدیوں سلانے کے بعد بیدار کر سکتا ہے وہ اللہ مارنے کے بعد بھی زندہ کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے یہ سارے نقشے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ یقین نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔